بسم الله الرحمن الرحيم. Masjid Darussalam, Toronto, Canada. After 9th Taraweeh. Today is Wednesday, 13th of November 2002. The Bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Shahid Damat Barakatuhu. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال اليتامى. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ایک دن میں نے یہ مضمون سمجھایا تھا کہ بعض خرابیاں جو ہر امت میں ضرور پیدا ہوتی ہیں وہ اس امت کے پہلے قافلے میں نہیں ہوتی. ایسی خرابیوں کو بیان کیا جاتا ہے ایگزامپل کے ذریعے، گفت آیت در حدیث دیگر. بہت مثالیں ہیں. میں نے ایک مرتبہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها میں سمجھایا تھا. اسی قاعدے سے مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے، ہم سے خطاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایگزامپل پیش کی جا رہی ہے. کہیں یہ احوال جو اہل کتاب کے یہود و نصارہ کے ہیں وہ احوال میں ہم نہ پھنس جائیں. فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کے علماء اور اولیاء، احبار علماء اور رہبان اولیاء، ہر امت میں یہ دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک علم میں فضیلت رکھتے ہیں وہ علماء کہلاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بزرگ نہیں ہیں، اللہ والے نہیں، ان کا وصف غالب علم ہوتا ہے، وہ علماء کہلاتے ہیں. اور ایک اللہ والے ہیں، عبادت میں آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ علم نہیں رکھتے ہیں دین کا، نہیں، ان کا یہ وصف غالب ہوتا ہے، اس لیے وہ بزرگ میں مشہور ہو جاتے ہیں، کوئی علم میں مشہور ہو جاتے ہیں. تو اہل کتاب میں جیسے ہماری حضور کی امت میں بھی دو تقسیمیں ہیں، علماء گزرے ہیں، اولیاء گزرے ہیں، یہی دو قسمیں ہیں. تو فرمایا ہم سے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت سے، یہ جو بہت سے لفظ ہیں یہ کمپیریشن نہیں کرنے کا، بلکہ یہ بہت سے فی نفس ہی بہت سے دو طرح استعمال ہوتے ہیں. بہت سے، ایک تو یہ 50%، وہ 49% اور یہ 51%. تو یہ 51% زیادہ ہو 49%، یہ بہت سے نہیں ہے. یہاں بہت سے ہے فی نفسی، یعنی 2-4 ہوں تھوڑے، اور سینکڑوں ہوں یہ بہت.
تو یہ فی نفسی ہی بہت سے ہیں، مقابلے میں بہت سے نہیں، یعنی اچھی خاصی تعداد ہے۔ فرمایا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، بہت سے علماء، یہ علماء اہل کتاب کے، یہود و نصارہ کے علماء، اور اولیاء رہبان اللہ والے یہود و نصارہ کے، ناحق اللہ لوگوں کے مال کھاتے ہیں، یا کلون اموال الناس بالباطل، ناحق لوگوں کے مال کھاتے ہیں اور راہ خدا سے روکتے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِهِ۔ کیوں؟ جب یہ علماء اور یہ اولیاء ناحق مال کھائیں گے، غلط طریقے پر مال بٹوریں گے، وہ بات چھپنی تو نہیں ہے، بہرحال عام پبلک کے سامنے آنی ہے۔ اور جب یہ بات عام پبلک کے سامنے آئے گی تو عام پبلک پہلے تو ان علماء اور بزرگوں سے بدزن ہوگی اور پھر دین سے ہی بدزن ہو جائے گی۔ جب مولوی ہی ایسا کرتے ہیں، اولیاء ہی ایسا کرتے ہیں، بزرگ ہی ایسا کرتے ہیں، یہ کیا دین ہو؟ یوں ان کا یہ عمل راہ خدا سے روکنے والا بن گیا۔ یہ تو سنایا ہے اس امت کو، اور اس امت کے مخاطب ہم ہیں جو علماء کہلاتے ہیں، جو اولیاء بزرگ کہلاتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر جو خرابی پیدا ہونے والی ہے وہ ہمیں بتائی گئی ہے مثال میں۔ ایک حدیث شریف میں ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ حضور نے اس امت سے فرمایا کہ تم پچھلی گزشتہ امتوں کے نقش قدم پر چلو گے ہو بہو، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی شخص گھوڑ کے سوراخ میں گھسا ہے تو تم بھی اس سوراخ میں گھسو۔ گھوڑ جانتے ہو، اردو میں بھی کہتے ہیں، گجراتی میں بھی گھوڑ کہتے ہیں، اس کے سوراخ میں گھسنے کا مطلب مصیبت میں ہو جانا، سانپ کے بل میں گھسنا۔ سانپ کے سوراخ میں جو گھسے گا یہ کوئی خطرناک کام ہے، ایسے گھوڑ کے بل میں گھسنا۔ تو فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی گھوڑ کے دل میں گھسا ہے تو تم بھی ضرور گھسو، اور فرمایا کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں سے سرے راہ منہ کالا کیا ہے تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو یہ حرکت کریں۔ حدیث شریف ہے، نہایت اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث شریف۔ لہذا جو اہل کتاب یہود و نصارہ پر اقوال گزرے ہیں وہ اقوال اس امت پر بھی آنے ہیں، بلکہ تھوڑے سوا آنے ہیں، ان امتوں سے تھوڑے سوا اقوال آنے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے کہ یہود میں بٹوارا ہو، فرقے بنے، گروہ بندیاں ہوئی، 71 فرقے بنے، اور عیسائیوں میں گروہ بندی اور تھوڑی آگے بڑی 72 فرقے ان میں بنے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے بنے۔ یہ امت نیکیوں میں بھی ان سے آگے ہے، یہ امت نیکیوں میں بھی ان امتوں سے آگے ہے، اور یہ امت برائی کی طرف جاتی ہے تو بھی ان کے کان کاٹتی ہے۔ تو اس لیے ان کے علماء میں اور ان کے اولیاء میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے وہ ضرور اس امت کے علماء اور اولیاء میں پیدا ہوگی۔ اس لیے اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے ان کی خرابی بیان کی ہے، اس امت کو سنائی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ علماء اور بزرگ اللہ کے راستے سے کیسے روکیں گے؟ وہ تو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اللہ کے راستے سے روکنے کی شکل یہ ہے کہ وہ جب لوگوں کے مال ناحق کھائیں گے تو عام مسلمان ان سے بدزن ہوں گے، اور جب ان عام مسلمان علماء اور بزرگوں سے بدزن ہوں گے تو دین سے بدزن گے، دین سے دور ہو جائیں گے۔
تو ان کا ناحق مال کھانا ان عام لوگوں کو دین سے دور کر دیا، ان کی بری حرکت۔ پھر اس امت کے مالداروں میں بھی یہ خرابی پیدا ہو، لہذا یہ بھی انہی کی ایگزامپل سے سمجھایا، کیونکہ جب آیت کریمہ اتر رہی ہے اس امت میں وہ خرابی ابھی پیدا نہیں ہوئی، صحابہ کرام میں وہ خرابی پیدا ابھی نہیں ہوئی، تو اس امت میں سے تو مثال دی ہی نہیں جا سکتی، اس لیے اسی امتوں کی مثالیں سنائی اور فرمایا اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی کا خزانہ بند کرتے ہیں، خزانہ کرتے ہیں یعنی سینک کر رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فرمایا انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، ان مالداروں کو خوشخبری سنا دو، یہ خوشخبری ہے، یہ مذاق تمہارے لیے یہی خوشخبری کہ تمہیں دردناک عذاب ہونے والا ہے، تم نے سونے اور چاندی جمع کر کے سیٹ کر کے رکھا ہے، جمع کر کے، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا ہے، یہ دیا تم نے کس لیے؟ یہ سونا اور چاندی تم نے کس لیے دیا اور تم نے کیا کیا اس کا؟ لہذا اس کی سزا دردناک تمہیں ملنے والی ہے، اس کی خوشخبری سن لو۔ یہ دردناک سزا کب ملے گی؟ قیامت کے دن، دنیا میں نہیں۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے تو عمل کی زندگی ہے، چاہے اچھا عمل کرو چاہے برا عمل کرو، عمل کرنا، کوئی اچھا عمل کر رہا ہے کوئی برا عمل کر رہا ہے، جزا کی زندگی نہیں، نہ اچھائیوں کا بدلہ ملتا ہے نہ برائیوں کی سزا ملتی۔ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ دنیا دار العمل، کوئی اچھائیاں کر رہا ہے کوئی برائیاں کر رہا ہے، کرو، جزا اگلی دنیا میں آنی۔ البتہ اس دنیا میں کبھی تھوڑی کان مموڑی کر دی جاتی، اور یہ کان مموڑی کی جاتی ہے اس بندے کی جن کے ساتھ اللہ کو خیر منظور ہوتی، اور جس کے ساتھ اللہ کو خیر منظور نہیں ہوتی اس کی رسید اور ڈھیلی چھوڑتے ہیں، جا جہاں تک تجھے برائیوں میں جانا ہو جا۔ اور جس بندے کی کان مموڑی اللہ کرے اس کے ساتھ اللہ کو خیر منظور ہے، کیونکہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹ آئے دنیا اسے بھولا نہیں کہتی۔ اللہ کی اس تنبیہ سے اگر اس کی زندگی کا دھارا مڑ جائے، اس کی زندگی کا رخ پلٹ جائے، اس سے زیادہ بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے اس بندے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو کان مموڑی کرتے ہیں۔ آپ اس کان مموڑی کو یہ نہ سمجھیں کہ اس کی برائیوں کی سزا ہے، اس کی برائیوں کی سزا نہیں، جزا تو اگلی دنیا میں ہے۔ یہ تو دنیا کی ایک بندے کی مصلحت سے اللہ تعالیٰ کوئی تنبیہات کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ اللہ نے فرمایا جب ہم کسی بستی میں پیغمبر بھیجتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو خوشحالیوں سے اور بدحالیوں سے آزماتے ہیں تاکہ وہ گر گڑائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، کبھی خوشحالیوں سے اللہ تعالیٰ، کبھی بدحالی، مقصد میں بچہ ہوتا ہے اس کو پڑھنے کی طرف متوجہ کرنے کے کبھی چاکلیٹ دے دیتا ہے اس کو، کبھی چھڑی بجا دیتا ہے، تو چھڑی بجاتا ہے تو اس کا مقصد بھی اس کی بھلائی ہے، اور چاکلیٹ کھلاتا ہے تو اس کا مقصد بھی اس کی بھلائی ہے۔ اسی طرح سے نیکیوں کا کچھ مزہ بعض بندوں کو دنیا میں چکھا دیا جاتا ہے، کس کو کوئی قانون نہیں ہے، وہ اللہ جانتے ہیں،
اسی کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کا کچھ مزہ دنیا میں چکھاتے ہیں، وہ اس کے نیکیوں کی جزا اور بدلہ اور اجر نہیں ہے، اجر تو آخرت میں ملے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کسی مصلحت سے نیکیوں کا تھوڑا سا نمونہ اسے چکھا دیتے ہیں۔ جیسے نبی کے ہاتھ پر معجزے ظاہر کیے جاتے ہیں اور نبی کے بعد کرامتیں اولیاء کے ہاتھ پر ظاہر کی جاتی ہیں، اور اولیاء کے ہاتھ پر نہیں، اپنی کائنات میں اللہ کرشمے دکھاتے ہیں، کسی کے ہاتھ پر نہیں، قدرت کی کرشمہ اللہ دکھاتے ہیں۔ دور اول کا قصہ ہے، مدینہ کے باہر احد میدان ہے جہاں جنگ ہوئی، وہاں 70 شہداء صحابہ دفن۔ پہلی صدی کے ختم پر ہارون رشید کے زمانے میں ان کی اہلیہ زبیدہ بیگم نے ایک نہر وہ کھود کر لا رہی تھی، تو وہ احد کے قریب سے گزری تو کوئی قبر ظاہر ہوئی، میت اندر ظاہر ہوئی۔ جو بوڑھے صحابہ تھے ان کو بلایا، بھائی کون ہے؟ انہوں نے پہچانا کہ یہ فلاں صحابی ہے، یہ فلاں صحابی، اور وہ بالکل ایسی ہی لاشیں تھی، 100 سال ہونے آئے ہیں ان کو دفن ہوئے، 100 سال ہونے آئے ہیں، وہ بالکل ایسی ہی لاشیں تھی۔ ایک شہید کی زخم پر ہاتھ تھا، وہ ہاتھ ہٹایا تو خون نکلنے لگا۔ اب یہ قدرت ایک کرشمہ ہے، وہ کرشمہ دکھایا جاتا ہے، کسی مقصد سے دکھایا جاتا ہے، اور ایسے کرشمے اللہ تعالیٰ روز دکھاتے رہتے ہیں تاکہ اہل ایمان کا ایمان مضبوط ہو۔ جیسے نبی کے ہاتھ پر معجزے دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ تاکہ اہل ایمان کا ایمان مضبوط ہو، اور جو ایمان نہیں لائے وہ ایمان کی طرف آئیں۔ اسی طرح سے اولیاء کے ہاتھ پر جو کرامتیں ہیں ان کے بھی یہی دو مقصد ہوتے ہیں، اسی طرح سے قدرتی کرشمے اللہ دکھاتے ہیں ان کے بھی یہی دو مقصد ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ذرا سا سیلا بندے کو چکھاتے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ نیکیوں کی جزا اس دنیا میں نہیں ہے، دار الجزا آگے ہے، یہ تو دار العمل ہے۔ اور یہ مضمون اللہ پاک جل شانہ و عما نوالہ نے سورہ یوسف میں بیان فرمایا ہے، جو آئندہ کل پڑھی جائیں گی۔ آج یوسف علیہ السلام کا قصہ آئے گا کل، وہ کہاں تھے، کس طرح سے کنویں میں ڈالے گئے، کس طرح سے ایک قافلے نے ان کو کنویں میں سے نکالا، کس طرح سے وہ مصر کے بازار میں غلام بنا کر بیچے گئے، کس طرح سے وزیر کے محل میں پلے پڑے، کس طرح سے ان پر الزام لگے، کس طرح سے وہ جیل میں ٹھونسے گئے، اور ایک لمبے عرصے میں جیل میں رکھنے کے بعد پھر بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے، اس خواب کی وہ تعبیر دیتے ہیں، پھر وہ تعبیر دینے پر بادشاہ انہیں اعزاز کے ساتھ اپنے دربار میں بلاتا ہے، اور پورے ملک کی حکومت حقیقت میں یوسف علیہ السلام کو سونپ دیتا ہے، اپنا صرف نام رکھتا ہے کہ پوری سرگزشت ہے۔ جہاں یہ سرگزشت آئی ہے وہاں اللہ نے واقعہ روکا، جہاں یوسف علیہ السلام ملک کے بادشاہ بن گئے اور پورے ملک مصر پر ان کا بلا شرکت غیر آرڈر چلنے لگا، وہاں واقعہ قرآن کریم نے روک کر کے وہاں سے عبرت کا پہلو ابھارا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ۔ فرماتے ہیں اللہ کہ دیکھو یوسف کے ساتھ ہم نے کیا کیا، پورے ملک مصر میں ان کو اقتدار دے دیے۔ فرمایا کہ ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں، نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، نیکوکاروں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے، لہذا کسی نیکوکار کو اس کی نیکیوں کا اجر نہ پہنچے اس دنیا میں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میری نمازیں تو قبولی نہیں ہو رہی، میری تو خیراتیں قبولی نہیں ہو رہی، میری تو تلاوتیں قبولی نہیں ہو رہی، میں نے تو رمضان میں بتائی عبادتیں کی قبولی نہیں ہو رہی، یہ تو نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے، مگر ہر نیکوکار کو دنیا میں اللہ رحمت بھی نہیں پہنچاتے، جس کو ہم چاہتے ہیں اسے رحمت پہنچاتے ہیں۔ نصیب برحمتنا من نشاء،
वला नुज़ियु अज्रल मुहसिनीन। जिनको नेकोकारों का जो अज्र है वो अज्र अल्लाह ने आखिरत के लिए उठा रखा है। वला अज्रुल आखिरत खैरुल लिल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। मोमिनीन परहेजगारों के लिए उनके आमाल का जो आखिरत में अज्र मिलना है वो अज्र बेहतर है। नेकियों का बदला दुनिया में दे दिया जाए, क्या दिन उस बदले को आदमी इस्तेमाल करे? 30 साल की उम्र में बदला, नमाज का बदला मिल गया तो 30 साल और इस्तेमाल करेगा, जो मर गया। और 60 साल में नमाज पढ़ी, उसका अज्र मिल जाए तो 2 साल इस्तेमाल करके 62 साल में मर गया। और इन आमाल का जब आखिरत में अज्र मिलेगा तो वो अबद इस्तेमाल करता रहेगा उस अज्र को, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। लहुम अज्रुन गैर ममनून, वो न खत्म होने वाला अज्र। तो टेम्परेरी अज्र अच्छा है, ये हमेशा का अज्र अच्छा है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि जो ईमान वाले हैं, परहेजगारी वाले हैं, उनका अज्र हम जाया नहीं करते। लिहाजा वो दुनिया में अज्र की तमन्ना करेंगे नहीं। दुनिया में तो उनको अज्र दिया जाए तो उनका नुकसान नहीं। और बाद नेक बंदों को जो अच्छाइयाँ पहुंचती हैं, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो ये अल्लाह ने फरमाया कि अपनी रहमत से जिसको चाहे पहुंचाते हैं बाद बंदों को, इसके लिए कोई कानून नहीं है, वो अल्लाह की मेहरबानी। बाकी असल जो ज़ाब्ता है वो ज़ाब्ता तो हदीस में है कि अशद्दुन्ना से बला अल-अंबिया सुम्मा लम्सुल फलम्सुल। सबसे ज्यादा विश्वासियों में अंबिया मुब्तला किए जाते हैं, फिर दर्जा ब दर्जा। एक हदीस शरीफ है अजीब, एक सहाबी ने हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत। ये मसला भी समझ लो, अगर किसी को किसी से अल्लाह वास्ते की मोहब्बत है, वो तुम्हारी यहाँ की लोनी, वो लोनी अल्लाह वास्ते की मोहब्बत, दीनी ताल्लुक से मोहब्बत है, तो मसला ये है कि एक दूसरे को बता देना चाहिए। मसलन आप में से किसी को मुझसे मोहब्बत है, जाहिर है मुझसे मोहब्बत दीन के ताल्लुक से, मुझे आपके, मेरे और आपके दरमियान में और क्या रिश्ता और ताल्लुक, या मुझे आप में से किसी के ताल्लुक है, तो मसला ये है, हदीस शरीफ में है कि उस आदमी को मुझे बता देना चाहिए। मुझे उस आदमी को बता देना चाहिए कि मुझे आपसे मोहब्बत है। ये मसला है, लोग नहीं जानते। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि एक आदमी मुझसे मोहब्बत करता है, मगर मैं नहीं जानता तो मैं उसके साथ बर्ताव एक आम आदमी जैसा करूंगा। आम आदमी जैसा करूंगा, उसका दिल टूटेगा किसी मामले। और जब वो मुझे बता देगा कि मैं आपसे मोहब्बत करूंगा, तो मैं अब उसके साथ दूसरी तरह से बर्ताव करूंगा। ये फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि उसने अगर मुझे नहीं बताया और वो मोहब्बत करता है, मुझे नहीं बताया, तो मेरे दिल में कहां से मोहब्बत पैदा होगी? लेकिन जब वो बता देगा तो उसका रद्द अमल होना है, रिएक्शन नहीं। रिएक्शन तो बुरा लफ्ज़ है, उसका रद्द अमल होना है कि उसकी मोहब्बत के जवाब में मेरे दिल में भी उसकी मोहब्बत पैदा होगी। इसलिए बहरहाल हदीस शरीफ में है, और मसला ये है कि किसी को किसी से अल्लाह के लिए ताल्लुक और मोहब्बत है तो उसे बतला देना चाहिए, जतला देना चाहिए कि मुझे आपसे ताल्लुक है। उसी ज़ाब्ते के मुताबिक एक सहाबी ने हुजूर को बतलाया कि या रसूल अल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत है। यहाँ रुक करके एक सवाल है, हर मोमिन को हुजूर से मोहब्बत होती? इन्हीं साहब को क्यों मोहब्बत? सवाल ये है कि हर मोमिन को हुजूर से मोहब्बत होती है, और हर मोमिन तो रहने तो सहाबा का तो मकाम बहुत बड़ा है, हर सहाबी को हुजूर से मोहब्बत है। और हदीस में ये है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। जब तक हुजूर से मोहब्बत, बाप से, औलाद से और सब लोगों से ज्यादा जब तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत न हो जाए, आदमी मोमिन ही नहीं। फिर ये साहब क्या कह रहे हैं कि मुझे या रसूलुल्लाह आपसे मोहब्बत है।
اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی سمجھ میں جواب نہیں آئے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی سمجھ میں اس کا جواب نہیں آئے گا. البتہ ایک میں مثال ہوں. حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. تو جہنم کے 7 دروازے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں. کیوں؟ جنت کی کوئی مزیت کے لیے کیا لفظ ہے؟ کوئی خوبی، کوئی امتیاز ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ جہنم کے مقابلے میں جنت کا کوئی امتیاز تو ہونا چاہیے. جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں. جہنم کے 7 دروازوں کا تو قرآن کریم میں ذکر ہے، لہا سبعۃ ابواب، اور جنت کے 8 دروازوں کا حدیث شریف میں ذکر ہے. ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے ریان، جس کے معنی ہے سیرابی. آدمی بہت پیاسا ہو اور پھر خوب چک کر پانی پی لے تو جو سیرابی ہوتی ہے وہ سیرابی گیٹ کا نام ہے ریان، سیرابی. اس دروازے سے پکارا جائے گا ان لوگوں کو جو روزے دار ہیں، صائمین کو پکارا جائے گا. جو روزے دار ہیں، صائمین ہیں، وہ اس گیٹ سے داخل ہیں. وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سارے ہی مومنین روزے دار ہیں؟ جو نماز نہیں پڑھتی وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. کیوں روزہ نہ رکھے تو پکا کر کون دے گا؟ بیوی نے تو روزہ رکھا ہے تو ان سے مجبور نہیں رکھنا. تو وہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے. پھر وہ جو گیٹ ہے حدیث لمبی، ایک دروازہ ہے، اس سے صدقہ کرنے والوں کو پکارا جائے گا. یہ جو خیرات کرنے والے ان کو پکارا جائے گا. ایک دروازے سے نماز پڑھنے والوں کو پکارا جائے گا. سب گیٹوں سے الگ الگ پکارا جائے گا. حالانکہ نماز بھی ہر مومن پڑھتا ہے، صدقہ بھی ہر مومن دیتا ہے، روزہ بھی ہر مومن دیتا ہے. لہذا جو جواب وہاں ہے اس سوال کا وہی جواب یہاں ہے. اسی کو میں نے کہا تھا کہ سمجھ میں نہیں آئے گا جواب آپ کے. اور تھوڑا کھولو. بعض بندوں کو، بعض مومنین کو بعض اعمال سے خصوصی دلچسپی ہوتی ہے. وہ اس عمل والا کہلاتا ہے. ایک مومن ہے، ہمیشہ اس کی زبان پر درود شریف چلتا رہتا ہے. درود سبھی مومن پڑھتے ہیں، مگر ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ درود شریف پڑھتا ہے. بعض بندے ایسے ہیں کہ بس وہ ان کو روزوں سے دلچسپی. رمضان کے روزے سب رکھتے ہیں، بقیہ 11 مہینوں کے روزے. سگریٹ پینے والا نہیں رکھتا، گٹکا کھانے والا نہیں رکھتا، پان کھانے والا نہیں رکھتا، اور کچھ نہ کھانے والا بھی نہیں رکھتا. لیکن بعض بندے ہیں کہ 11 مہینوں میں سے بیشتر حصہ روزے رکھتے ہیں، انہیں اس عمل سے دلچسپی ہے. بعض مالدار ہیں کہ ان کو خیرات سے دلچسپی ہے، زکات نہیں، زکات کے علاوہ خیرات سے دلچسپی ہے. اور اتنی خیراتیں وہ دن سال بھر میں کرتے ہیں کہ اگر ان کی لسٹ رکھ لی جائے تو وہ خود ہی حیران ہو جائے میں نے کتنا دے دیا. جہاں موقع ہے مٹھی بھر کے دے دیا، جہاں موقع ہے مٹھی بھر کے دے دیا. اللہ کے بعض بندے ہیں انہیں خیراتوں سے دلچسپی. اللہ کے بعض بندے ہیں انہیں حج سے دلچسپی. زندگی میں 50 60 حج کیے ہیں، اور جزیرت العرب سے نہیں، امریکہ ہندوستان جتنے دور دراز ممالک سے 50 60 حج کیے. یہ جو دلچسپیاں ہیں ان کے پیش نظر یہ روزے والا کہلاتا ہے، یہ حج والا کہلاتا ہے، یہ خیرات والا کہلاتا ہے، یہ درود والا کہلاتا ہے. اور وہ گیٹ جو ہیں وہ ایسے ہی دلچسپی، اعمال سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بنائے گئے. اسی طریقے سے محبت کے بھی درجے. محبت ساری دنیا میں محبت ایک جگہ. مومن کو اللہ کے رسول سے محبت ہے، ہر مومن کو محبت ہے، مگر محبت کے بھی درجے. یہ قصہ لوگ بیان کرتے ہیں، اللہ جانے صحیح ہے یا غلط، کیونکہ کسی صحیح روایت میں نے وہ نہیں دیکھا کہ احد میں
سرکار مدینہ کا ایک دانت شہید ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ یمن میں ایک مسلمان کو جنہوں نے ابھی حضور کی زیارت نہیں کی، ان تک یہ خبر پہنچی کہ حضور کا ایک دانت سامنے کا ٹوٹ گیا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا چلا کہ اوپر جو دو بڑے دانت ہیں ان میں سے ادھر کا ٹوٹا ہے یا ادھر ٹوٹا ہے، انہوں نے اپنے دونوں ہی توڑ لیے۔ ظاہر ہے کہ حضور کا تو کوئی اوپر کے دو بڑے دانتوں میں سے کوئی ایک ٹوٹا تھا، وہ بھی کمپلیٹ نہیں ٹوٹا تھا، یوں کنارا ٹوٹا۔ مگر ان مسلمان نے جو ابھی صحابی بھی نہیں بنے، حضور کی زیارت نہیں ہوئی، مگر محبت کا یہ حال ہے کہ جب آقا کا دانت نہیں رہا تو میں رکھ کر کیا کروں، اور آقا کا یہ ٹوٹا تھا یہ ٹوٹا تھا، انہوں نے دونوں ہی توڑ۔ دیکھو ایک محبت کا مقام یہ ہے، اور ایک محبت کا مقام ہمارا ہے کہ حضور کی شکل جیسی شکل بنانے کے لیے بھی ہم تیار نہیں۔ ایک حدیث ہے صحیح، ایک صحیح حدیث ہے، ایک موقع پر ایران کے بادشاہ نے، اور اس بادشاہ کا جو یمن میں نمائندہ تھا، اس نمائندے نے 2 آدمی مدینہ بھیجے تھے حضور کو گرفتار کر دیا۔ سمجھے کوئی قبیلے کا سردار ہوگا 2 آدمی پکڑ لائیں گے، ایک کا نام بازان تھا اور ایک کا نام پتہ نہیں کیا۔ حدیث شریف میں ہے جب یہ مدینہ میں حضور کے پاس آئے تو ان کی داڑھیاں منڈی ہوئی تھی اور مونچھیں بڑی بڑی تھی۔ تو جب وہ باہر دوسری حکومت کے نمائندے ہیں، ڈیپیوٹیشن ہے، جب وہ حضور کے پاس آئے تو حضور نے ناگواری سے منہ پھیر کر چہرہ پھیر لیا اور فرمایا ویلکما من امرکما بہذا، ارے تمہارا ناش ہو، تمہیں ایسی شکل بنانے کو کہا کس نے؟ تو انہوں نے کہا امرنا ربنا، ہماری گورنمنٹ کا یہ آرڈر، ہمارے رب نے، ہمارے بادشاہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اس طرح کی شکل بنائی جائے۔ حضور نے فرمایا ولیکن ربی امرنی، فرمایا حضور نے کہ میرا جو پروردگار ہے اس نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھائی جائے، مونچھیں کاٹی جائے۔ تو اب اس حدیث صحیح ہے، اس حدیث میں ان کی شکلیں دیکھ کر کے کتنی ناگواری حضور کو ہوئی۔ آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں اور جو حضور سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، اور یقیناً محبت جھوٹے نہیں ہیں، مگر وہ محبت اتنی لو ہے، اتنی ہلکی ہے، اتنی معمولی ہے کہ وہ اپنی شکلیں حضور کی شکلیں جیسے بنانے کے لیے ان کی طبیعتیں آمادہ نہیں۔ کل پرسوں ایک نوجوان آئے میرے پاس، کہنے لگے اللہ کے فضل سے میں اللہ کے حکموں پر عمل کرتا ہوں، حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہوں، اپنا کوئی پرابلم پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے تمہید یہاں سے اٹھائی کہ میں اللہ کے فضل سے اللہ کے حکموں پر عمل کرتا ہوں، حضور کی سنتوں پر عمل کرتا ہوں۔ میں نے انہیں ٹوکا کہ تم حضور کی سنتوں پر کیا عمل کرتے ہو، تمہاری شکل تو حضور کی شکل جیسی ہے نہیں۔ تو انہوں نے مجھے جو جواب دیا وہ سنا میں، کہنے لگے میری امی اور میری بہنیں داڑھی نہیں رکھنے دیتی۔ مجھے یہ جواب دیا کہ میری امی اور میری بہنیں داڑھی نہیں رکھنے دیتی۔ تو جو جس کے نزدیک امی اور بہنوں کا حکم اللہ کے رسول کے حکم سے زیادہ اہم ہو تو اس کی محبت کتنی ہلکی ہوگی اندازہ کرو۔ تو بہرحال یہ کوئی مومن اپنے آقا سے اسے محبت نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن محبت کے بھی درجے ہیں، ہلکی بھاری۔ تو جیسے نمازوں میں کوئی نماز والا بندہ ہے، نمازوں سے دلچسپی رکھنے والا بندہ ہے، کوئی روزوں سے دلچسپی رکھنے والا بندہ ہے، کوئی حج سے دلچسپی رکھنے والا بندہ ہے، ایسا کوئی محبت سے دلچسپی رکھنے والا بندہ ہے۔ تو وہ صحابی ان کا یہ حال غالب ہے، انہوں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت۔ بس اتنی ہی تفصیل کی جا سکتی ہے سوال کے جواب میں، اور امید ہے کہ یہ جواب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو۔ حضور نے ان صحابی سے کہا سوچو کیا کہہ رہے ہو۔ انہوں نے غور کیا، اپنے دل و دماغ کا جائزہ لیا، دیر تک سوچتے رہے، پھر کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے دل و دماغ کا جائزہ لیا، مجھے واقعی آپ سے محبت۔
حضور نے فرمایا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو کمر کس لو. مجھ سے محبت رکھنے والے پر فقیری اور محتاجی اور غریبی ایسی تیزی کے ساتھ آتی ہے جیسے برسات کے زمانے میں نالے کا پانی تیزی کے ساتھ آتا ہے. برسات جب ہوتی ہے یہاں تو پتہ نہیں ہوتی نہیں، اور ہندوستان میں جب برسات ہوتی ہے اور نالا جب گاؤں سے باہر بہ کر جاتا ہے کتنا تیزی کے ساتھ. حضور نے فرمایا فقر اور محتاجی ایسے بندے کی طرف ایسی سیل کی طرح سے آتی ہے، لہذا کمر کس لو حالات سے مقابلہ کرنے کی. تو حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، پھر انبیاء سے جتنا تعلق اور محبت ہوتی ہے اتنی آزمائشیں ہوتی ہیں. لہذا اس دنیا کے احوال تو یہ ہیں، لیکن نبیوں میں داؤد علیہ السلام بھی، نبیوں میں سلیمان علیہ السلام بھی، نبیوں میں یوسف علیہ السلام بھی. ایسے اللہ کے بندوں میں کوئی بندے اور بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کچھ رحمت انہیں پہنچا دیتے، نصیب وغیرہ رحمت کے نام نشہ. باقی ہر مومن کو اس کے نیکیوں کا بدلہ اس دنیا میں دے دیا جائے ایسا نہیں ہے، اجر کے لیے آخرت. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خزانے اکٹھا کرتے ہیں سونے چاندی کے اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، ان کو جو دردناک سزا دی جائے گی اس دنیا میں نہیں، قیامت کے دن. اور کیسے سزا دی جائے گی؟ ان کے سونے اور چاندیوں کے تختے بنائے جائیں گے، تختیاں بنائی جائیں گی، جہنم میں انہیں تپایا جائے گا. اور ان کے ماتھے پر، ماتھا گجراتی میں تو ہیڈ کو کہتے ہیں، اردو میں اس کو سر کہتے ہیں. ماتھا یہ حصہ ماتھا کہلاتا ہے جو سجدے میں زمین پر لگتا ہے، اردو میں ماتھا اسے کہتے ہیں. یہاں داغا جائے. یہ پیٹھ یہ ہے جہاں میرا ہاتھ گھوم رہا ہے، یہ پیٹھ ہے، یہ دو پیٹھوں پر داغا جائے. اور پیچھے پہلو، دو پہلوؤں پر داغا جائے گا، اور پیچھے پشتوں پر داغا جائے گا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم. اور جو داغ رہے ہوں گے وہ کہیں گے چکھو، اپنا بیلنس چکھو. ذوقوا ما کنتم تکنزون، تم نے جو بیلنس کر رکھا تھا دنیا میں یہ وہ تمہارا بیلنس ہے، چکھو. اس آیت کریمہ کی وجہ سے ایک صحابی کی رائے تو یہ تھی کہ اپنی ضرورت سے زائد مال رکھنا ہی چاہیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ اپنی ضرورت سے زیادہ مال رکھنا ہی چاہیے. اپنی ضرورت کے بقدر رکھنے کے لیے قرآن میں دوسری آیت یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. لوگ پوچھتے ہیں ہم کتنا خرچ کریں، آپ جواب دیجئے کہ اپنی ضرورت سے جو زائد ہے وہ خرچ کر دیں، تمہاری ضرورت کو رکھو. اس آیت کو اور اس آیت کو ملا کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ سونا چاندی رکھنا جائز ہی نہیں ہے، اور اپنی ضرورت کے بقدر بھی رکھنا ہے تو پیسے رکھو، کوئن رکھو، گولڈ سلور رکھنا جائز نہیں. مگر قرآن کریم اور احادیث شریفہ اور تمام صحابہ کی رائے یہ تھی کہ اگر مال میں سے جو زکوٰۃ فرض ہے وہ فرض زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو اب جو پیچھے مال رہا وہ کنز اور خزانہ نہیں. اور یہ جو سزا قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہے یہ اس وقت ہے جبکہ مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو. تو ایسا مال جس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہے اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے اور اس سونے چاندی سے داغا جائے. لیکن اگر اللہ کا حق جو ہے مال میں وہ اللہ کا حق ادا کر دیا جائے، زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو زکوٰۃ نکالنے سے دو چیزیں پاک ہو جاتی ہیں. ایک تو زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، 40واں جب نکال دیا تو پیچھے جو 39 حصے رہ گئے وہ پاک ہو. اس کا ذکر حدیث شریف میں ہے اور وہ حدیث شریف بخاری میں ہے کہ زکوٰۃ طہرۃ للاموال، اور دوسرا خود مالدار پاک ہو جائے.
زکات نکالنے سے خود مالدار پاک ہو جاتا ہے، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اور وہ آیتیں آج آیت پڑھی گئی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم بہا وتزکیہم، فرمایا ان سے صدقہ لیجیے، مال والوں کے مال میں سے صدقہ لیجیے، آپ اس صدقے کے ذریعے سے ان مالداروں کو پاک کریں گے، اور مالداروں کو کلین کریں گے، ان کو ستھرا کریں گے۔ اسی لیے جو زکات میں مال جاتا ہے یہ میل ہے، مال کا بھی میل ہے اور مالدار کا بھی میل ہے۔ اسی لیے یہ میل حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں تھا، اور حضور کے خاندان کے لیے بھی حلال نہیں۔ تو بہرحال جب میل چلا گیا، مالدار میں سے میل نکل گیا، مال میں سے میل نکل گیا، تو جو پیچھے مال رہ گیا وہ پاکیزہ مال ہے، اور اس مال میں وہ آیت کریمہ کا مصداق وہ مال نہیں ہے۔ یہی تمام صحابہ کی رائے ہے، یہی قرآن و حدیث کا مفاد ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی وہ رائے امت نے قبول نہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک طرف ایک صحابی ہے، ایک طرف 1,00,000 صحابہ ہیں، اور 1,00,000 صحابہ جو کچھ کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث کی تائید کر رہے ہیں، تو ان کی بات لیں گے یا ایک صحابی کی بات لیں گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے جو حضرت عثمان غنی خلیفہ تھے، تو اس زمانے میں یہ مسئلہ ابھرا، حضرت ابو ذر غفاری کی رائے ابھری، غریبوں نے حضرت ابو ذر غفاری کی رائے دی، اور مالداروں کے منہ چڑھائے، اور مالدار پریشان۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا کہ حضرت یہاں شام میں حضرت ابو ذر غفاری یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں اور غریب مالداروں کا منہ چڑھاتے ہیں، اور ایک خلفشار ہو رہا ہے۔ تو حضرت عثمان نے خط لکھا کہ آپ یہاں مدینہ آ جائیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کو خط لکھا کہ آپ یہاں مدینہ آ جائیں، تو امیر المومنین کا حکم ہے فوراً مدینہ آ جائیں۔ حضرت عثمان نے خود حضرت ابو ذر غفاری سے اس مسئلے پر گفتگو کرنا مناسب نہیں خیال کیا۔ دو بڑے آدمیوں کو آپس میں مدارات رکھ رکھاؤ رہنا چاہیے۔ البتہ کعب احبار جو صحابی نہیں تھے، تابعی تھے اور بڑے عالم تھے، ان کو پہلے سے تیار کیا حضرت عثمان نے کہ جب حضرت ابو ذر غفاری آئیں اور مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں تو ظاہر اکیلے نہیں آئیں گے، اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے، تو اس مجلس میں تم ان سے اس مسئلے پر گفتگو کرنا۔ ایک چھوٹا جیسے شاگرد ہوتا ہے، ایک طالب علم ہے، وہ ایک سوال کر رہا ہے، حضرت یہ مسئلہ سمجھائیے، وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اور بڑے بڑے بھیڑیں ٹھیک نہیں۔ چنانچہ جب وہ آئے تو کعب احبار نے مسئلہ پوچھا حضرت ابو ذر غفاری سے کہ حضرت سونا چاندی رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ انہوں نے فوراً دو ٹوک اپنا مسلک بیان کر ناجائز، جو سونا چاندی رکھے گا اس کو داغا جائے گا، اس سے یہ ہے وہ ہے تقریر کرتا ہے۔ تو اس کعب احبار نے کہا کہ حضرت اگر سونا چاندی رکھنا جائز نہیں ہے تو پھر اللہ نے زکات قائم فرض کی۔ جب سونا چاندی رکھنا ہی جائز نہیں تو پھر زکات قائم فرض کی۔ زکات کا تو نصاب بنایا ہے کہ 200 درہم ہو تو اس میں سے 5 درہم دو، 20 مثقال ہو تو اس میں سے آدھا مثقال دو۔ جب سونا رکھنا ہی جائز نہیں، چاندی رکھنا ہی جائز نہیں، تو پھر نصاب کہاں سے بنے گا؟ اور نصاب نہیں بنے گا تو اس میں زکات کہاں سے ہوگی؟ اس کا جواب حضرت ابو ذر غفاری نہیں دے سکے، اور کہا نہ ہے، اور ڈنڈا لے کر کھڑے۔ تو کعب احبار تو چھوٹے سے طالب علم جیسے وہ بھاگنا شروع، اب یہ ڈنڈا لے کے پیچھے آگے بھاگ رہا ہے، حضرت عثمان کے گول گھوم رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے مارا ڈنڈا، اس میں آدھا اسے لگا، آدھا حضرت عثمان کو لگا۔ حضرت عثمان سمجھ گئے کہ بھئی ان کو مسئلے کا قائل کرنا بڑا مشکل، جو ڈنڈا ہاتھ میں رکھے اس کو مسئلے کا قائل کیسے کیا؟ ایک مسئلے پر گفتگو کی جائے علمی انداز پر اور مسئلے کا قائل کر دیا جائے، یہ تو ڈنڈا اٹھا لیا۔ پھر حضرت عثمان نے یہ حکم دیا کہ آپ مدینہ کے قریب میں ایک جگہ ہے ربضہ، وہاں جا کر بچ گئے۔
تاکہ عام لوگوں کے ساتھ ان کا اختلاطی نہ رہے اور ان کے یہ مسئلہ بیان کرنے سے جو سوسائٹی میں خلفشار ہوتا تھا وہ خلفشار نہ ہو۔ بہرحال تمام صحابہ کی رائے، اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سونا چاندی رکھنا جائز نہیں، لیکن زکات کرنے، زکات تو ہے ہی سونے چاندی میں، مال میں۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ کا مزاج اس وقت ہے جبکہ آدمی اللہ کا حق زکات مال میں سے نہ نکالے تو یہ سزا ہے، اور زکات نکالنے کے بعد مال پاک ہے۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ مال کے تعلق سے انسان 5 قسم کے ہیں۔ سب سے پہلا غنی کہلاتا ہے، مالدار۔ پھر غنی کی 2 قسمیں ہیں، بڑا نصاب رکھنے والا اور چھوٹا نصاب رکھنے والا۔ بڑا نصاب رکھنے والا کل میں نے بتایا تھا کہ 5 اموال میں سے نصاب بنتا ہے تو بڑا نصاب ہے، اور ضرورت سے زائد تمام چیزوں کو شامل کر کے نصاب بنتا ہے کہ یہ چھوٹا نصاب ہے۔ جس کے پاس بڑا نصاب ہے، یہاں درمیان میں ایک بات سن لو، یہ مسئلہ اس وقت ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، نہ چاندی ہے، نہ کرنسی ہے، نہ بزنس کا سامان ہے، نہ بکریاں ہیں، نہ اونٹ ہیں، نہ گائیں ہیں، نہ بھینسیں، صرف سونا ہے، تو پھر اس کا نصاب ہے 87 گرام 15 پوائنٹ۔ اور اگر کسی کے پاس صرف سلور ہے اور کوئی چیز نہیں تو پھر اس کا نصاب ہے 612 گرام۔ لیکن اگر کسی کے پاس میں تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، بنایا جاتا تھا جس میں غریبوں کا فائدہ ہو، یعنی جو نصاب جلدی بن جائے۔ مثلا پرانے زمانے کی مثال دو، ایک کے پاس میں 300 گرام چاندی، چاندی کا نصاب ہے 612، 300 گرام چاندی، اور اس کے پاس میں 30 گرام سونا ہے، سونے کا نصاب ہے 87 گرام۔ اب 30 گرام سونا یہ بھی نصاب نہیں، اور 300 گرام چاندی یہ بھی نصاب نہیں ہے۔ اب ان کو ملائیں گے کہ اگر یہ 30 گرام سونے کی ہم چاندی خریدیں تو کتنی چاندی آئے گی، اور مجموع ٹوٹل چاندی کتنی ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 300 گرام چاندی کا ہم سونا خریدیں اور وہ 30 گرام کے ساتھ سونا ملا ہے تو کتنا سونا ہو جائے۔ ایسی صورت میں جو بہت دنوں سے جو صورت حال چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ آپ 30 گرام سونے کی چاندی لیں گے تو وہ 600 گرام سے کہیں زیادہ ہو جائے تو نصاب بن جائے، اور اگر آپ 300 گرام کی سونا لیں گے تو 87 گرام سونا نہیں ہوگا۔ تو سونے کو چاندی کے ساتھ ملائیں گے تو نصاب بن جائے گا، چاندی کو سونے کے ساتھ بنائیں گے تو نصاب نہیں بنے گا۔ ایسی صورت میں جس میں نصاب بنتا ہے اس میں غریبوں کا فائدہ ہے، لہذا اسے لیا جائے۔ اسی طریقے پر ایک آدمی کے پاس میں تجارت کا سامان ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، اب وہ تجارت کے ساتھ، یہ پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج کرنسی ہے، یہ کرنسی کے دور کی بات نہیں کر رہا، پرانے زمانے کی۔ اب یہ تجارت کا سامان ہے تو اس کو ہم چاندی میں چینج کرتے ہیں، کور کرتے ہیں تو نصاب بن جاتا ہے، اور اگر سونے میں کرتے ہیں تو نصاب نہیں بنتا۔ تو پھر اموال تجارت کو چاندی میں کیا کنورٹ کرتے ہیں، کنورٹ کریں گے، چاندی میں کنورٹ کریں گے تاکہ زکات واجب ہو اور غریبوں کو ملے، سونے میں کنورٹ نہیں کریں گے۔ لیکن آج ایک نئی چیز آ گئی جو پہلے نہیں تھی، وہ آ گئی بینک نوٹ کرنسی، جو پہلے نہیں تھی۔ سونا بھی پیچھے چلا گیا، چاندی بھی پیچھے چلی گئی، اب بینک نوٹ آ گئی۔ اور دنیا میں جو نوٹیں ہیں بینک نوٹ، وہ ان میں سے بعض کرنسیاں گولڈ کی نمائندگی کرتی اور بعض کرنسیاں چاندی کی نمائندگی کرتی۔ جیسے میں نے بتلایا تھا کل کہ پاؤنڈ، ڈالر
کویت کا دینار، کویت میں ایک کرنسی ہے دینار، وہ بھی نوٹ ہی ہے، یہ سونے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور دنیا کی زیادہ تر کرنسیاں جیسے کہ ہندوستان، پاکستان کا روپیہ، بنگلہ دیش کا ٹکا، یہ سب چاندی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اب سونا چاندی کرنسی میں ہے نہیں، اس کی جگہ پہ یہ بینک نوٹ ہے، لیکن یہ بینک نوٹ جو ہے یہ نمائندگی ان کی کرتے ہیں۔ لہذا آج بہت کم ایسے مسلمان ہیں کہ ان کے پاس میں 87 گرام سونا ہو ڈائریکٹ، قوم کے پاس مسلمان ہیں۔ اور یہ مغربی ممالک میں تو ایسی بہت سی عورتیں ہیں جن کے پاس 100 تولے سونا خریدتی ہیں لا کے رکھتی ہیں بکسوں میں، خریدتی ہیں بکسوں میں لا کے زیور رکھتی، پہنتی نہیں۔ وہ چاندی تو یہاں نہیں، چاندی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ چاندی سب ہمارے یہاں ہندوستان میں چلی آئی۔ اور صاحب بعض مسلمان عورتوں میں اور زیادہ تر ہندو عورتوں میں ایک گھڑی چاندی پہنے رہتی، اتنے بھاری بھاری زیور ہے، ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں ہے، اور وہ سارا ملا کر تو ایک گھڑی زیور ہو جائے گا، اتنی چاندی اٹھائے پھرتی ہیں، یہ سزا دی اللہ نے۔ تو بہرحال بعض لوگ ہیں جن کے پاس آج بھی چاندی ہے، باقی عام طور پر لوگوں کے پاس نہ چاندی ہے نہ سونا ہے، کرنسی۔ لہذا یہ کرنسی جو ان سے زر کی، زر نوٹ پر لکھا ہوتا ہے HUM سم، جس زر کی یہ نمائندگی کرتے ہیں اس کے ساتھ کنورٹ کر کے نصاب بنایا جائے، کیونکہ اگر 612 گرام چاندی کے پاؤنڈ لوگ ہیں تو 100 پاؤنڈ میں اتنی چاندی تو آتی ہے، اور 100 پاؤنڈ کوئی مالداری نہیں سمجھی جاتی۔ اس لیے اب جو صورت حال ہے، جو کرنسی بیچ میں آنے سے، وہ جو کتابوں میں مسئلہ تھا کہ وہ نصاب بنایا جائے گا جس میں غریبوں کا فائدہ ہو، وہ شکلیں اور تھی، اور آج صورت حال نہیں آ گئی۔ بہرحال جو انڈیا میں 612 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر جس کے پاس روپے ہیں وہ صاحب نصاب ہے، بڑے نصاب والا۔ UK میں، امریکہ میں، آپ کے ملک میں 87 گرام سونے کی قیمت کے بقدر کرنسی ہے، یہ بڑے نصاب والا ہے، صاحب نصاب۔ ایسے شخص پر 6 احکام ہیں، ایسے شخص پر 6 احکام ہیں جس کے پاس بڑا نصاب ہے، اور وہ چھوٹا نصاب سونے چاندی وغیرہ کے علاوہ ضروریات گھر میں جو بیکار چیزیں پڑی ہوئی یا خامخواہ کی یا فضول چیزیں گھر میں استعمال کی چیز وغیرہ ہیں، ان سب کی قیمت کریں گے، اور کم قیمت کر کے اتنے نصاب کے بقدر قیمت ہو جائے گی، تو یہ چھوٹا نصاب ہے۔ یہ چھوٹے نصاب والا جس کے پاس یہ چھوٹا نصاب ہے اس کے ساتھ 5 احکام متعلق، بڑے نصاب کے ساتھ 6 احکام متعلق ہیں، چھوٹے نصاب کے ساتھ 5 احکام متعلق۔ پہلے چھوٹے نصاب کے ساتھ جو 5 احکام متعلق ہیں وہ پہلے سمجھ لیں، تو بڑے نیک بڑا دیں گے۔ سب سے پہلا، جس کے پاس چھوٹا نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے وجوب کے لیے بڑا نصاب ہونا ضروری نہیں ہے، جس کے پاس چھوٹا نصاب ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ دوسری، صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کے لیے بڑا نصاب ہونا ضروری نہیں ہے، چھوٹا نصاب ہے اس کو بھی صدقہ فطر ہے۔ ایک بات اور بھی سن لو، رہ گئی، بڑے نصاب میں یہ بھی شرط ہے کہ سال بھر نصاب رہے، ملکیت میں ہولان ہول ہو۔ چھوٹے نصاب میں یہ بھی شرط ہے، چھوٹے نصاب میں سال بھر ملکیت میں رہنا شرط نہیں ہے۔ جس دن قربانی کے دن آئے، اتنا نصاب ہے تیرے پاس کہ ہے، چل قربانی کر، بکرا کر، بکرا نہیں تو خود بکرا کر۔ عید کا دن آ گیا، صدقہ فطر دینے کا وقت ہے، اتنا نصاب ہے تو صدقہ فطر ادا کرو۔ صدقہ فطر ہے $5 تیسری چیز ہے زکوٰۃ لینا حرام ہے، ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جائے گی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔
बड़ा मसला मुश्किल, बहुत अहम मसला है। आज हमारे मुसलमानों के घरों में बेकार चीजें इतनी हैं कि सब साहिब निसाब हो, और खाने के लिए बच्चों के पास कुछ नहीं। टीवी जरूर देखेंगे चाहे भूखे रहे, कोई टीवी देख दें तो साहिब निसाब बन जाएंगे। इसलिए आजकल बड़ी एक मुसीबत आ गई है कि आम तौर पर मुसलमान उनके घरों में उनकी मिल्कियत में ऐसी फजूल चीजें हैं जो फर्स्ट नीड में है, उसे अलग करेंगे। फर्स्ट नीड में एक आदमी के पास में जमीन है, वो जमीन नहीं गिनेंगे। कितनी जमीन नहीं गिनेंगे? जिससे उसका उसकी फैमिली का साल भर गुजारा हो सके, उतनी जमीन नहीं गिनेंगे। उससे जायद जमीन है तो उसकी भी कीमत लगाकर निसाब में शामिल करें। उसके पास मकान है तो उसकी अपनी जरूरत का, या किसान है देहात का है तो उसके जानवरों की जरूरत का मकान, उसको नहीं शुमार करेंगे। जायद मकान बंद पड़ा है, बेकार पड़ा है, उसे शामिल करें, वो भी निसाब में शामिल हो। मकान किराए पर उठा रखा है तो फिर ये देखेंगे कि उस किराए पर इसका घर चलता है या नहीं। जैसे किसान का जमीन की पैदावार पर घर चलता है, बाद लोग हैं जिनका घर ही इन किरायों पर चलता है, तो इतना किराया है जिससे उसका उसकी फैमिली का गुजारा हो सके, उतना मकान नहीं गिनेंगे। उससे जायद जो किराए के मकान है वो भी निसाब में गिनेंगे। तो ऐसे शख्स को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं हो। चौथा हुक्म है, ऐसे शख्स के लिए ज़कात का सवाल हराम है। वो किसी से कहे मैं परेशान हूं, ये ज़कात दे दो, ये ज़कात का सवाल करना हराम है। ये दोनों एक ही है। ज़कात का मांगना हराम है और ऐसे को ज़कात दी जाएगी, ज़कात अदा नहीं होगी। चौथा हुक्म, ऐसे शख्स पर हज फर्ज है। अगर अपनी फैमिली के गुजारे के बकदर से जायद जमीन है, जायद जमीन बेचकर हज में जाना फर्ज है। किराए पर गुजारा चल रहा है, इतने मकान जिससे किराए से गुजारा चल रहे, उससे जो जायद मकान है उसे बेचकर हज के लिए जाना फर्ज है। घर में ऐसा फजूल सामान भर रखा है जो उसकी जरूरत का नहीं है, उसको बेचकर हज में जाना फर्ज है। जिसके पास छोटा निसाब है उसके ऊपर हज फर्ज है। चौथी चीज ये। और पांचवा हुक्म, ज़ी रहीम महरम, वो रिश्तेदार जिससे जन्ने का ताल्लुक है, ददियाली रिश्तेदार और ननियाली रिश्तेदार। कौन निकल गया? दूध के रिश्ते निकल गए और ससुराली रिश्ते निकल गए। ये ददियाली और ननियाली रिश्ते हैं, नाता कहते हैं इसे। इनमें ऐसा शख्स है जिसके साथ हमारा रिश्ता ये है कि अगर एक मर्द हो और एक औरत हो तो उनमें कभी भी निकाह नहीं हो सकता, वो महरम है। जैसे बहन है, भाई है, मेरा भाई है तो भाई भी महरम है। तो हम दो में से अगर एक मुअन्नस होगा तो कभी भी रिश्ता नहीं हो सकता। चचा है, फूफी है, मामू है, खाला है, ये सब ज़ी रहीम महरम है। ऐसा कोई ज़ी रहम महरम हो और वो नादार हो और कमाने की सलाहियत न रखता हो तो उसका नक्का इस पर वाजिब। ये तो हुकूमतों ने वेलफेयर का तो अभी इंतजाम किया है। इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले वेलफेयर शुरू कर रखा। रिश्ते में बदला है कि नाता हो, ससुराली नहीं, दूध के नहीं, ददियाली और ननियाली। और रिश्ता भी कितना करीब है कि इन दो में से अगर एक मुअन्नस हो, औरत हो, तो निकाह नहीं हो सकता। ऐसा जो करीबी रिश्तेदार है, नियरेस्ट, ऐसा शख्स अगर कोई माजूर है, डिजेबल है, अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, बूढ़ा है, बेवा है, परेशान हाल है और उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास अगर कुछ है तो वो अपना खर्चा अपने मांगने से करे, मगर उसके पास नहीं है और वो कमाने के काबिल भी नहीं, तो ऐसों का खर्चा खानदान के ऐसे मालदारों पर फर्ज है वाली। ये 5 अहकाम लगते हैं छोटे निसाब के साथ। फिर गिनो, कुर्बानी, सदक़े फित्र, ज़कात का सवाल हराम होना और ऐसे शख्स को ज़कात देने से ज़कात अदा न होना, हज और ज़ी रहम महरम का नफ़क़ा। ये 5 अहकाम इस छोटे निसाब के साथ लगते हैं और इस छोटे निसाब में हर चीज जरूरत से जो जायज है वो गिनी जाती है और उसमें साल गुजरना भी जरूरी नहीं।
اور بڑا نصاب میں نے بتایا تھا وہ صرف 5 چیزوں سے بنتا ہے: سونا، چاندی، کرنسی، اموال تجارت اور مویشی، ان سے بنتا ہے۔ اور وہ نصاب بننے کے بعد 1 سال ملکیت میں نصاب رہے، پورا سال نصاب کا مالک رہے، تو سال پورا ہونے کے بعد میں 6 احکام لگتے ہیں۔ 5 تو یہی، یہ جو چھوٹے نصاب میں 5 احکام آتے ہیں، یہ 5 تو یہی، اور 6واں حکم یہ لگتا ہے کہ زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ زکوٰۃ نکالنا اس پر فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا اس پر فرض ہے۔ یہ نصاب بڑا جس کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ یہاں ایک حدیث شریف سنو 2 مسئلوں کے تعلق سے۔ کچھ لوگ در حقیقت زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس چھوٹا نصاب ہوتا ہے پھر بھی زکوٰۃ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ زکوٰۃ کا پورا صحیح حساب کر کے زکوٰۃ میں دیتے، لمسم دے ڈالتے، لمسم یا انگریزی لگتے، لمسم دے ڈالتے، اس میں ظاہر چلی جائے سبحان اللہ، لیکن ضروری تھوڑا کہ ظاہر جائے، کم بھی تو جا سکتی۔ ان 2 کے تعلق سے حدیث شریف سنو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال میں زکوٰۃ شامل ہوتی ہے وہ مال تباہ ہو جاتا ہے، اور جس مال میں سے صحیح زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ مال کبھی گھٹتا نہیں۔ 2 حدیثیں الگ الگ۔ ما نقص مال من صدقۃ، زکوٰۃ ادا کرنے سے، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے سے مال کبھی گھٹتا نہیں۔ دکھتا تو یہ $1000 سے زکوٰۃ 25 نکال دی، پونے 900 یا پونے 1000 رہے گا، تو بظاہر تو 25 کم ہو گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول سچے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ صدقے سے اللہ کے راستے میں دینے سے مال گھٹتا نہیں۔ ایک تیسری حدیث ہے کہ روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں، آسمان زمین کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اللہم اعطِ منفقا خلف، خدایا جو تیرے راستے میں خرچ کرے اسے الٹرنیٹو دے۔ دوسرا کہتا آمین، آہستہ کہتا ہے، زور سے نہیں کہتا، وہ زور سے کہتا تھا ہم سنتے۔ پھر دوسرا کہتا ہے اللہم اعطِ ممسکا تلفا، خدایا مکھی چوس کا مال تباہ کر، تو دوسرا کہتا ہے آمین، اور پھر دونوں چلے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ ہر صبح کوئی عمل ہوتا ہے، 2 فرشتے اترتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے مگر آتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے جو مخبر صادق ہے انہوں نے بتایا ہے، ہماری آنکھوں کا دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول کا بتلایا ہوا غلط نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ جس مال میں زکوٰۃ مل جاتی ہے وہ مال تباہ ہوتا ہے، چاہے ایک لمبا وقت گزر جائے تباہ ہونے میں، مگر تباہ بہرحال ہوتا ہے۔ مال میں زکوٰۃ ملنے کی کیا شکل ہے؟ یہی 2 شکلیں ہیں حدیث شریف میں۔ اس حدیث شریف کی 2 تفسیریں ہیں، ایک تو ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا اور اس نے زکوٰۃ لی، جیسے آج بہت سے مسلمان ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں اور زکوٰۃ لیتے ہیں، تو اب ان کے مال میں ان کا مال اور زکوٰۃ مل گئی، وہ مال تباہ ہوگا۔ وہ جو زکوٰۃ لی ہے انہوں نے مانگ کر لی ہے، بغیر مانگے لی ہے، وہ زکوٰۃ ان کے مال میں شامل ہوئی، وہ سارے مال کو تباہ کرے۔ دوسرا مطلب اس حدیث شریف کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے مال کا صحیح حساب کر کے پوری زکوٰۃ نہیں دی، لم سم دے دی، اس میں زیادہ تو نہیں دی بلکہ کم دی، اور کچھ حصہ زکوٰۃ کا رہ گیا، یہ جو زکوٰۃ کا کچھ حصہ رہ گیا وہ اس مال کو تباہ کرے۔ لہذا میرے بھائیو، اللہ نے جن کو جو نعمتیں دی ہیں، یہ مال بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کا بڑا رزق ہے اور اللہ کی عنایتیں ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نصاب دیے ہیں، ان نصابوں کے مطابق دل کھول کر کے صحیح حساب کر کے، حساب میں اگر آپ کو 2-4 ہفتہ سارا حساب طے کرنا پڑے کیجیے، اور صحیح حساب کر کے جتنا اللہ کا حق ہے وہ حق دو، اس سے آپ کے مال کا پروٹیکشن ہو۔ اتنی
اتنی بات آج ہے، پھر نصاب کے سلسلے کی تھوڑی تفصیلات کل عرض کریں گے. وآخر دعوانا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة